نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا صدق الله العظيم. محرم الحرام کا اسلامی پہلا مہینہ بہت سے واقعات پر مشتمل ہے. اس محرم الحرام کی 10 تاریخ سن 61 ہجری میں واقعہ کربلا پیش آیا. اسی طرح سن 6 ہجری میں محرم کی 10 تاریخ ہی میں رسول اکرم علیہ السلام نے ایک سریہ چھوٹا سا لشکر محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں مقام قرطہ کی طرف بھیجا. تو وہ بھی محرم ہی کا مہینہ تھا، تاریخ بھی محرم کی 10 ہی تھی، لیکن سن کا فرق تھا کہ وہ سن 6 ہجری تھا. مدینہ منورہ سے 7 دن کی دوری پر ایک جگہ ہے مقام قرطہ. نبی کریم علیہ السلام نے کل 30 آدمیوں کا ایک لشکر تیار کیا. بہت ہی مختصر لشکر ہے اور قیادت حوالے کی محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. یہ لوگ مدینہ منورہ سے رخصت ہوتے ہیں، مقام قرطہ پر جاتے ہیں اور دشمن پر جب ضرب لگاتے ہیں تو ان کے بہت سے افراد قتل ہو جاتے ہیں اور باقی مسلمانوں سے پسپا ہو کر بھاگ کھڑے ہوتے ہیں. اب وہاں ان کی پوری آبادی بھی ہے، مکمل ان کا وہاں کنٹرول بھی ہے، اور نبی کے صحابہ کے تعداد صرف 30 ہے، 29-30. اب یہ 30 آدمیوں کی مختصر سی جماعت اس پوری آبادی کو بھگا دیتی ہے. اور پھر مسلمانوں کو جو مال غنیمت ملتا ہے اس میں 150 اونٹ اور 3000 بکریاں. اللہ کے رسول علیہ السلام کے بعد اس مارکے کو سر کرنے کے بعد 29 دن جب محرم الحرام کے ہو جاتے ہیں، یہ مختصر سی جماعت مدینہ طیبہ آ جاتی ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام اس مال غنیمت میں سے خمس نکالتے ہیں، 5واں حصہ، اور باقی حصے مجاہدین میں تقسیم فرماتے ہیں. جس آدمی کے حصے میں اونٹ آتا ہے اس کے مقابلے پر دوسرے کو بکریاں دی جاتی ہیں 10. تو یہ موازنہ تھا 1 اونٹ اور 10 بکریوں کا. اس طرح مجاہدین کے درمیان تقسیم کیا گیا. اسی جماعت نے سمامہ جو بنی حنیفہ کا سردار تھا اس کو بھی گرفتار کیا اور رسول اکرم علیہ السلام کی خدمت عالی میں پیش فرما دیا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے سمامہ کو مسجد نبوی کے ستون سے باندھ دیا تاکہ وہ مسجد میں مسلمانوں کی اور صحابہ کرام کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ مناجات دیکھیں، ان کی نمازوں کا معاملہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کے حضور میں ان کی عجز و انکساری دیکھیں، اور اس کا دل بھی صحابہ کی طرح خوف آخرت سے معمور ہو جائے. صحابہ کرام کی عبادت کو دیکھ کر اس کا دل بھی متاثر ہو جائے ایمان سے اور اسلام سے. اسی لیے نبی کریم علیہ السلام نے اسے مسجد نبوی کے ستون سے باندھ دیا. اللہ کے نبی علیہ السلام اس کے پاس سے گزرے اور معلوم کیا کہ تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے.
اس نے کہا کہ اگر آپ مجھے قتل کریں گے تو ایک ایسے آدمی کو قتل کریں گے جو خود قاتل ہے، یہ بالکل عین انصاف ہوگا، اور اگر آپ میرے ساتھ انعام کا احسان کا معاملہ کریں، مجھے آزاد کر دیں، تو آپ اس آدمی پر احسان کریں گے جو شکر گزار بندہ ہے، اور اگر آپ کو مال چاہیے تو جتنا آپ مال چاہیں گے وہ آپ کے حوالے کر دیا جائے گا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی جواب نہیں دیا، آپ اپنے حجرہ مبارکہ میں تشریف لے گئے۔ اگلے دن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پھر اس کے پاس سے گزرے اور معلوم کیا کہ اب کیا حالات ہے، اب کیا چاہتے ہو؟ اب اس نے آگے پیچھے کے جملے ختم کر دیے کہ آپ اگر قتل کرنا چاہیں تو قتل کر سکتے ہیں، یہ جملہ بھی نہیں کہا، اور جو مال کا لالچ دیا تھا نبی کریم علیہ السلام کو وہ لالچ بھی ختم کر دیا، صرف ایک بات رکھی کہ اگر آپ احسان کریں، مجھے آزاد کریں، تو یہ آپ کا احسان ہے کہ ایسے بندے پر ہوگا جو آپ کے احسان کو احسان ماننے والا اور شکر گزاری کرنے والا ہوگا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے پھر آگے کوئی جواب نہیں دیا، واپس چلے گئے۔ تیسرے دن نبی کریم علیہ السلام جب مسجد میں آئے، نماز پڑھائی، پھر اسی کے پاس سے گزرے اور معلوم کیا کہ اب کیا چاہتے ہو؟ اب اس نے سارے جملے ختم کر دیے اور اپنا معاملہ نبی کے حوالے فرما دیا کہ جو میں رائے پہلے پیش کر چکا ہوں اس کے علاوہ میں کوئی اور بات آپ کے سامنے پیش نہیں کر سکتا، تو اپنا پورا حوالہ نبی کے حوالے کر دیا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو حکم دیا کہ ان کی بیڑیاں کھول دی جائیں۔ چنانچہ سمامہ جو قبیلہ بنی حنیفہ کا سردار ہے اس کی بیڑیاں کھول دی گئی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آج سے تم آزاد ہو، اور وہ مسجد نبوی سے نکلا۔ مسجد نبوی کے پاس ایک نخلستان تھا، آج تو بلڈنگیں ہیں، عمارتیں بنی ہوئی ہیں۔ اس نخلستان میں جانے کے بعد وہ غسل کرتا ہے، اور غسل کرنے کے بعد پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا اور عرض کہ یا رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، کلمہ شہادت پڑھنے کے بعد اپنے آپ کو نبی کے اور اللہ تعالیٰ کے حوالے فرما دیا، اور پھر عرض کہ یا رسول اللہ میں عمرہ کرنے کے لیے مکہ مکرمہ جا رہا تھا کہ آپ کے سواروں نے مجھے گرفتار کر کے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا، اب آپ جو بھی میرے ساتھ معاملہ کرنا چاہیں، جو بھی حکم دینا چاہیں، میں حاضر ہوں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم عمرہ کرنے کے لیے جا رہے تھے، اب یہاں سے عمرہ کرنے کے لیے مکہ مکرمہ جاؤ اور عمرہ کرو۔ چنانچہ یہ مدینے سے مکہ جاتے ہیں، مکہ جانے کے بعد عمرہ کرتے ہیں۔ مشرکین مکہ سے جب ان کی ملاقات ہوتی ہے تو انہیں معلوم ہو جاتا ہے کہ ثمامہ مسلمان ہو چکے ہیں، اب وہ طعنہ دیتے ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ میں بددین نہیں ہوا بلکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے صحیح دین پر گامزن فرما دیا ہے، اس لیے کہ کفر اور شرک کوئی دین ہے ہی نہیں ہے، دین تو اللہ تعالیٰ کا وہ دین اسلامی ہے، اور اب میں اللہ اور اس کے رسول کی غلامی میں آ چکا ہوں۔ اور یاد رکھو جب میں اپنی بستی یمامہ چلا جاؤں گا تو یمامہ سے جو غلہ مکہ مکرمہ آتا ہے وہ غلہ تمہارے پاس اب نہیں آئے گا جب تک کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام مجھے اجازت نہ دے دیں۔ چنانچہ مکہ مکرمہ سے عمرہ کرنے کے بعد اپنی بستی یمامہ جاتے ہیں، اور یمامہ جانے کے بعد مکے والوں کا غلہ بند کر دیتے ہیں۔ اب یہ لوگ بیٹھا پریشان ہوئے، اس لیے کہ ان کا مدار اسی غلے پر ہوتا تھا جو یمامہ سے آنے والا تھا۔ اب انہوں نے خط لکھے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، یا رسول اللہ آپ کو صلہ رحمی کا، رشتہ داروں کے ساتھ اچھے سلوک کرنے کا حکم دیتے ہیں، ہم تو آپ کے گھر والے ہیں، آپ کے رشتہ دار ہیں، قبیلے والے ہیں، ہمارا غلہ یمامہ سے بند کر دیا گیا، آپ ثمامہ کو اجازت دیں تاکہ وہ ہمارے پاس غلہ نہ روکے۔ چنانچہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ثمامہ رضی اللہ تعالیٰ کو خط لکھا، اور پھر انہوں نے نبی کے حکم کے مطابق مکہ مکرمہ جانے والا غلہ جو بند کر دیا تھا اسے روانہ فرمایا۔ تو آپ نے مکے والوں کو مجبور کر دیا جھکنے پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے،
تو جب تک اسلام نہیں لائے وہ دشمن ہے، اور اسلام لانے کے بعد فرماتے یا رسول اللہ دنیا میں سب سے زیادہ ناپسند چہرہ میرے نزدیک وہ آپ کا تھا، لیکن آج دنیا میں تمام چہروں میں سب سے زیادہ محبوب وہ آپ کا چہرہ ہے، اور آپ کا دین سب سے زیادہ ناپسند تھا، لیکن آج کے بعد مجھے تمام دینوں میں سب سے زیادہ محبوب وہ آپ ہی کا دین ہے، اور تمام شہروں میں آپ کا شہر سب سے زیادہ ناپسند تھا، لیکن آج کے بعد آپ ہی کا شہر دنیا کے تمام شہروں سے زیادہ مجھے محبوب ہے۔ بہرحال بھی اس محبت کا انہوں نے ثبوت بھی دیا کہ مکے والے جو پیدر پہ حملے کر رہے تھے اور مسلمانوں کو مجبور کر رہے تھے واپس کفر میں لوٹنے کو، حضرت ثمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف ان کا غلہ بند کیا ہے، اور غلہ بند کر دینے پر یہ مجبور ہوئے ہیں نبی کریم علیہ السلام کے قدموں میں جھکنے پر۔ تو یہ ہوتی ہے سیاست۔ اگر مسلمان آج بھی اسی سیاست کو اپنائے جو صحابی رسول حضرت ثمامہ نے اپنائی تھی، تو آج اسرائیل کا حملہ بھی بند ہو سکتا ہے، اور وہ مسلمانوں کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو سکتا ہے۔ لیکن کیا کیا جائے، اسلحہ دینے والے، غلہ دینے والے، تیل دینے والے وہ تمام کے تمام امت مسلمہ ہی کے تو افراد ہیں۔ تو ایک سیاست تو یہ آج کی ہے، اور ایک سیاست اس زمانے کی تھی کہ جو سپر پاور طاقت تھی مکہ مکرمہ کی، اور بڑی قیادت تھی مشرکین اور کفار مکہ کی، حضرت ثمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صرف ایک فیصلے پر وہ قیادت مجبور ہوئی، اور نبی کریم علیہ السلام کو رشتہ داری کا حوالہ دینے پر مجبور ہوئے، اور خط لکھنے لگے کہ آپ حضرت ثمامہ کو فرمائیں تاکہ وہ ہمارے پاس غلہ آنے کی اجازت دیں۔ نبی کریم علیہ السلام کی وفات کے بعد جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے اور ارتداد کا جگہ جگہ پر وقوع ظاہر ہوا، تو یمامہ جہاں کے حضرت ثمامہ ہے، اسی یمامہ کا ایک سردار مسیلمہ ابن کذاب نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، اور اس کے قبیلے کے بہت سے افراد اس کے لشکر میں جمع ہو جاتے ہیں، اسے اپنا نبی تسلیم کرتے ہیں، لیکن حضرت ثمامہ اسی بستی کے ہیں، قبیلہ حنیفہ ہی کے ہیں، مگر مسیلمہ کذاب کا انکار کرتے ہیں، اور پھر قرآنی آیات پڑھ کر اپنی قوم کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ کے سمجھانے پر 3000 آدمی ایمان میں داخل ہوتے ہیں اور مسیلمہ کذاب کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ بالآخر آپ اپنی وصیت کو جاری رکھتے ہیں۔ جب آپ دیکھتے ہیں کہ اور باقی لوگ میرا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں اور مسیلمہ کذاب ہی کے ساتھ وہ افراد ہیں، تو آپ نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ میں ان لوگوں کو فتنے میں گرفتار دیکھ رہا ہوں، لہذا میں اس بستی میں نہیں رہ سکتا جہاں لوگ جھوٹے نبی کی نبوت کے دعوے کو اپنانے لگے ہیں اور اس پر ایمان لانے لگے ہیں، لہذا جو آدمی چاہے میرے ساتھ اس بستی کو چھوڑ کر یہاں سے کوچ کر جائے۔ چنانچہ آپ کے ساتھ جو مسلمان نبی کریم علیہ السلام پر ایمان لا چکے تھے اور مسیلمہ کذاب کو جھٹلا چکے تھے، وہ آپ کے ساتھ روانہ ہو جاتی ہے، اور وہ جماعت حضرت ثمامہ کی قیادت میں حضرت علا بن حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا کر مقیم ہو جاتی ہے، اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ کتنے بے وقوف ہیں کہ ہدایت کو اور صحیح دین کی اتباع کو چھوڑ کر گمراہی کا شکار ہو چکے ہیں۔ تو اس طرح آپ نے مسیلمہ کذاب کا ساتھ نہیں دیا ہے، اور یہ عظیم فتنہ تھا جس کے خلاف جب مسلمانوں نے جنگ لڑی ہے تو مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد اس جہاد میں شہید ہوئی ہے، اور زیادہ بڑی تعداد ان لوگوں کی تھی جن کے سینے میں قرآن کریم محفوظ تھا، جو قرآن کریم کے حافظ اور قاری تھے اس لشکر کے اندر شریک تھے اور مسیلمہ کذاب کے خلاف لڑتے ہوئے شہید ہوتے ہیں۔ بالآخر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں لشکر نے جب حملہ کیا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی ہے، اور وحشی بن حرب جس نے کفر کی حالت میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، اس نے اسی نیزے سے
مسیلمہ کذاب جو اللہ کے رسول علیہ السلام کے بعد نبوت کا دعویٰ کرنے والا ہے، اسی اپنے خنجر سے اسی سے حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا، مسیلمہ کذاب کو بھی اس نے قتل کیا ہے۔ اور وہ خود کہا کرتے تھے کہ میں نے اس طرح اسلام کے شیر کو کفر کی حالت میں شہید کیا ہے، اسی طرح میں نے ایمان کی حالت میں کفر کے علم بردار کو اور جھوٹے نبی کو قتل کیا ہے۔ تو اس طریقے سے آپ نے ایمان لانے کے بعد حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا پانے کی کوشش کی ہے۔ تو جہاں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ انہوں نے حضرت حمزہ کو شہید کیا، وہاں مسلمانوں کو یہ بھی یاد ہونا چاہیے کہ وحشی ابن حرب کے ایمان کو اللہ کے رسول علیہ السلام نے قبول بھی فرمایا اور معافی کا اعلان بھی کیا، اور پھر انہوں نے ہی مسیلمہ کذاب جھوٹے نبی کو، جس نے اللہ کے رسول علیہ السلام کو کہا تھا کہ آپ شہروں کے نبی بن جائیں، جنگلات کا نبی میں بن جاتا ہوں، آدھی آدھی نبوت تقسیم کر لیتے ہیں، اس مسیلمہ کذاب کو آپ ہی نے اپنے نیزے اور خنجر سے قتل کیا ہے۔ بہرحال محرم الحرام کی 10 تاریخ میں سن 6 ہجری میں حضرت محمد بن مسلمہ کی قیادت میں 30 آدمیوں کا لشکر قرطا جاتا ہے، اور پھر کامیاب 19 دن کے بعد 29 محرم الحرام سن 6 ہجری کو نبی کریم علیہ السلام کے پاس بہت سا مال غنیمت لے کر اور بنی حنیفہ کے سردار ثمامہ کو قیدی بنا کر کے لاتا ہے، اور پھر نبی کریم علیہ السلام انہیں مبارکباد پیش فرماتے ہیں، اور خمس نکالنے کے بعد باقی مال غنیمت انہی مجاہدین میں تقسیم فرما دیتے ہیں۔ تو یہ واقعہ جسے سریہ محمد بن مسلمہ کہا جاتا ہے، اور سریہ محمد بن مسلمہ اور واقعہ قرطا بھی کہا جاتا ہے، یہ بھی 10 محرم میں سن 6 ہجری میں پیش آیا ہے۔ تو اس طریقے سے بہت سے غزوات ہیں جو اللہ کے رسول علیہ السلام کے زمانے میں اور آپ کے بعد صحابہ کرام نے سر فرمائے ہیں۔ تو مسلمانوں کو 10 محرم سن 61 ہجری واقعہ کربلا کے یاد کے ساتھ ساتھ دوسری سیرت کے واقعات بھی یاد رہنے چاہیے جو صحابہ نے اور آپ کے بعد تابعین نے انجام دیے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔